آئینی ترمیم اور سپریم کورٹ کا کردار۔ حکومتی اتحاد بشمول اسٹیبلشمنٹ نے 4 پلان بنائے ہوئے ہیں جن پہ دن اور رات کام جاری ہے۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اہل بیت پر۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا حکومتی اتحاد بشمول اسٹیبلشمنٹ نے 4 پلان بنائے ہوئے ہیں جن پہ دن رات کام جاری ہے۔ پہلا پلان ہے قاضی کی ایکسٹینشن کا، جس کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے، تاہم حکومتی اتحاد کو 2/3 اکثریت حاصل نہیں ہے۔ دوسرا پلان ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے ووٹ کاؤنٹنگ میں سیٹیں کم کر کے 2/3 اکثریت پوری کرنے کا، تاہم اس کا وقت اب کم رہ گیا ہے۔ ابھی تک صرف 4 سیٹیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے چھین کر ری کاؤنٹنگ میں نون لیگ کو دی گئی ہیں۔ اور اسی میں تیسرا پلان یہ ہے کہ تحریک انصاف کے 41 آزاد اراکان میں سے کچھ کو ڈرا دھمکا کر یا خرید کر آئینی ترمیم کے لیے 224 ووٹ پورے کیے جائیں۔ 40 آزاد ارکان اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروا چکے ہیں، لہٰذا ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ یہ پلان بھی ناکامی کا شکار نظر آتا ہے، اسی لیے کچھ ایم این ایز کے گھر والوں کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے اور کچھ ایم این ایز کو اغوا برائے ووٹ، پہلے اغوا برائے بیان چل رہا تھا، آج کل سیزن ہے اغوا برائے ووٹ کا، اغوا برائے آئینی ترمیم کا۔ اس وقت اغوا برائے غیر آئینی ترمیم کا، اس وقت یہ سارا معاملہ، یہ سارا ماجرا چل رہا ہے۔ اس میں چوتھا ایک پلان ہے، یہ پلان بھی بہت اہم ہے، جس میں حکومت جو ہے وہ کسی حد تک کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس پلان یہ ہے کہ آرٹیکل 175A کی شق نمبر 3 میں ترمیم کی جائے، جس کے تحت سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنتا ہے۔ اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، حالات کچھ سازگار ہیں حکومت کے لیے اس چوتھے پلان کے لیے، کیونکہ اس میں مولانا فضل الرحمان بھی اس ترمیم کے حق میں ہیں اور حکومت کا ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں۔ اس ترمیم کے تحت 5 ججز میں سے چناؤ ہوگا۔ قاضی کے بعد جسٹس منصور، جسٹس منیب اور جسٹس یحییٰ بالترتیب سینئر ہیں، جنہوں نے 2032 تک بالترتیب چیف جسٹس بننا ہے، جس کے بعد جسٹس عائشہ ملک 2034 تک چیف جسٹس رہنا ہے۔ یہ تمام ججز حکومتی اتحاد بشمول اسٹیبلشمنٹ کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں۔ اس وقت 5ویں پوزیشن پر ایک اور جج ہیں، جسٹس امین الدین۔ پلان یہ ہے کہ ایسے انہیں چیف جسٹس بنا دیا جائے، کیونکہ ان کا اور پاکستان تحریک انصاف کے فیصلوں میں یہ چیف جسٹس امین الدین صاحب نے قاضی صاحب کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے۔ بالفرض یہ آخری پلان کامیاب ہو جاتا ہے اور ترمیم ہو جاتی ہے تو سپریم کورٹ کے پاس اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کے 2 جواز اور 2 موقع ہوں گے۔ اول، اس آئینی ترمیم کی تشریح کی جائے گی اور طے کیا جائے گا کہ یہ ترمیم 2034 کے بعد اپلائی ہوگی، کیونکہ 4 سینئر ججز پرانے قوانین کے تحت سپریم کورٹ آئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ یہ پوائنٹ وزیر قانون کے سامنے ایک بار رکھ بھی چکے ہیں۔ دوم، خیبر پختونخوا میں ابھی تک سینٹ انتخابات نہیں ہوئے، لہٰذا آئینی ترمیم مؤخر کی جائے اور انتخابات
کے بعد دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت سے ترمیم ہو۔ جو کہ بہت ہی اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ابھی تک سینٹ کے انتخابات نہیں ہوئے، اور سینٹ کے انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے یہ ترمیم اڑ سکتی ہے۔ اس ترمیم کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے، اس ترمیم کو معطل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ابھی تک جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات نہیں ہوئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ عدلیہ کی آزادی کے لیے کیا اقدامات اٹھاتی ہے۔ دوسری جانب عدلیہ کی آزادی اور قانون کی بالادستی کے لیے تمام ہائی کورٹس سے بھی رد عمل آنا چاہیے، اور وکلاء کو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بننا ہوگا۔ پاکستانی قوم کو بھی اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ایسی کسی بھی ترمیم کی صورت پر سڑکوں پر آنا ہوگا۔ اس جعلی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہوگا، اور سب کو آئین کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا۔ حتمی فیصلہ اب قوم کے ہاتھوں میں ہے کہ قوم اسٹریٹ موومنٹ شروع کرتی ہے یا اسی طرح جانوروں کی طرح ہکالی جاتی ہے، کہ جیسے باڑے کے اندر بکریوں کو چرواہا ڈنڈے کے زور پر تمام بکریوں کو، ہزاروں کی تعداد میں بھی بکریاں ہوں تو ایک چرواہا ایک ڈنڈے کے زور پر بکریوں کو باڑے کے اندر لے جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے کیا وہ بھیڑ بکریاں ہیں، اور کوئی ایک شخص چرواہا ہے اس ملک کے اندر جو ڈنڈے کے زور پر پوری 25 کروڑ عوام کے فیصلے کرتا رہے، اور پاکستانی عوام احتجاجاً روڈ کے اوپر بھی نہ آ سکے، اسٹریٹ موومنٹ بھی نہ شروع کر سکے۔ عمران خان نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم ہر صورت میں اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ کوئی اور چیف جسٹس پاکستان بنتا ہے۔ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی باری تھی تب 3 مہینے پہلے نوٹیفکیشن ہو چکا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، مگر اب صرف 40 دن کے قریب رہ گئے ہیں، اور 40 دن مطلب کہ پہلے 90 دن سے بھی پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا تھا، مگر اب تو صرف 40 دن رہ گئے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ابھی تک نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا۔ اور اس کے پیچھے دال میں کچھ کالا نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ یہ جو ہنڈیا پک رہی ہے یہ ساری کی ساری ہنڈیا ہی کالی ہے۔ رات گئے بھی مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے حکومتی وفد مولانا فضل الرحمان کی بیٹھک میں موجود تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میٹنگ طے شدہ تھی، مگر ان کو منع کر دیا گیا کہ ابھی حکومتی وفد مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، میٹنگ میں موجود ہے، آپ لوگ ابھی نہ آئیں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف امید لگائے بیٹھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، اور حکومت یہ امید لگائی بیٹھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کا ساتھ دیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ میرے 2 سینیٹرز میرے اختیار میں نہیں ہیں، میرے قابو میں نہیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کس کروٹ بیٹھتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جس کروٹ بیٹھیں گے وہ سائیڈ جو ہے وہ ون ہوگی، دوسری سائیڈ ہار جائے گی۔ دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی قوم کی جانب بیٹھتے ہیں یا کہ
چند چند ان لوگوں کی جانب جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، 25 کروڑ عوام کے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔